بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ جی بچوں، ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے جغرافیہ۔ برائے جماعت ہشتم یعنی 8 کلاس کی جغرافیہ کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ باپ ہے ہمارے پاس دوسرا یعنی دوئم ہے۔ لیکچر ہمارا آج کا جو ہے وہ ہے 11۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پریویس ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں سے۔ تو وہاں پہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہے لہروں سے بننے والے زمینی خد و خال، یعنی لہروں سے جو زمین کی کٹاؤ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے زمین کے جو نقوش ہوتے ہیں، اسی طرح لہروں سے جو ہے وہ تہ نشینی جو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد زمینی خد و خال کیا ہوتے ہیں یعنی نقوش کیا ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو دینا ہے گھر کا کام، جو کہ ہمارے پاس ہے خالی جگہ پر۔ اسی طرح دوسرا ہے صحیح جواب کا انتخاب کریں، یعنی آپ کے پاس 4 جو ہے نیچے آپشن ہے، اس میں جو صحیح ہے آپ نے اس پہ جو ہے ٹک لگانا ہے۔ اسی طرح تیسرا والا سوال ہے صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں، یعنی 3 سوال ہم آپ کو دے رہے ہیں جو معروضی سوالات ہیں یعنی آبجیکٹیوز ہیں۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ خود کرنا ہے بک کی مدد سے، ٹھیک ہے جی بچوں۔ تو نوٹ کا میں ضروری آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کروں گی۔ جتنا بھی آپ کو گزشتہ اسباق میں تحریری کام کروایا گیا ہے یعنی ریٹن فارم میں جو کام کروایا گیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، مشقی سوالات ہو گئے ہیں، مختصر سوالات ہیں اور ساتھ میں جو ہے تفصیلی سوالات ہیں، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں جو ہے وہ کرنا ہے، یعنی اس کو مکمل کرنا ہے۔ جو طریقہ بتایا گیا تھا، اینڈنگ لائنز، مارجن لائنز، سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد جانچ کے لیے یعنی چیکنگ کے لیے کاپی جو ہے وہ اسکول میں سبمٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمع کروانی ہے۔ تو آتے ہیں آج اپنے لیکچر کی طرف، جو ہمارے پاس 39 سے 40 پہ ہے۔ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پاکستان میں زمینی خد و خال تبدیل کرنے والے عوامل، یعنی ایجنٹس آف لینڈ فارم چینج ان پاکستان۔ اب ہم بات کریں گے اسپیسیفک طور پہ جو ہے وہ پاکستان میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا کہ دریاؤں سے جو ہے وہ زمینی نقوش کیا ہوتے ہیں، اسی طرح پھر ہم نے لہروں کے بارے میں پڑھا کہ لہروں سے جو ہے کیا زمینی نقوش ہوتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، زمینی خد و خال کیا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا ہواؤں سے۔ اب ہم جو اسپیسیفکلی طور پہ بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں جو ہے وہ کیسے زمینی خد و خال تبدیل کرنے والے ایجنٹس ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ شمال میں بلند بالا پہاڑوں سے لے کے جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحل تک ہم مختلف نوع کے جو ہے زمینی نقوش کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی زمینی نقوش ہمارے پاس بالکل مختلف ہیں، اور اس میں سے سارے عوامل جو ہے پاکستان میں سرگرم ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر شمال اور شمال مغرب میں دنیا کی بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں، جیسے ہمالیہ ہے، کوہ ہمالیہ یعنی ہمالیہ کبیرہ، کرۂ کرم ہے اور کوہ ہندوکش پائے جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں دنیا کے مشہور گلیشیئر جیسے سیاچن گلیشیئر ہے، ہمارے پاس بالتورو گلیشیئر ہے، اور ہیسپر جو گلیشیئر ہے وہ واقع ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے یہ گلیشیئر جو ہے وہ قابل دید زمینی نقوش وہ ہمارے پاس تخلیق کرتے ہیں، یعنی زمینی نقوش کو بالکل بدل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح گلیشیئر کے علاوہ پاکستان میں جو صحرائی علاقے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے تھر ہے اور خاران ہے، اس میں بھی ہوائیں جو ہے وہ زمینی خد و خال کو تبدیل کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں جو لہریں ہیں وہ بھی زمینی خد و خال کو تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پاکستان میں زمینی خد و خال تبدیل کرنے والے میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے دریا، یعنی پورے ملک کے زمینی خد و خال کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دریا سندھ جو پاکستان میں سب سے بہنے والا سب سے بڑا دریا ہے، اور اس کے معاون دریاؤں نے جو ہے کئی سارے زمینی نقوش بنائے ہیں۔ یہ دریا شمالی پہاڑوں میں جنم لیتے ہیں اور جنوب میں بحیرہ عرب سے جا ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پورے راستے پر کئی معاون دریا مشرق اور مغرب میں کی طرف جو ہے وہ دریا سندھ کے ساتھ مل کر دریاؤں کا جو ہے پیچیدہ جال یا نظام بناتے ہیں، یعنی کیا ہے پاکستان میں بھی جو ہے یہ مسلسل جو ہے سرگرم عمل رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے جو ہیں وہ نقوش بناتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس آج سب سے پہلے ہے داسو پٹن کی جو گھاٹی ہے، اس میں ہم بات کریں گے داسو پٹن کی گھاٹی، پیج نمبر ہمارے پاس 40 پہ۔ وہ کہتا ہے دریا سندھ ضلع کوہستان کے داسو پٹن کے جو ہے علاقے میں گہری گھاٹی بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ گھاٹی جو ہے وہ تقریباً 6500 میٹر گہری ہے، یہ بے حد گہری ہے، اور اسے دنیا کی سب سے گہری گھاٹی جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے وجود میں آئی ہے؟ دریا سندھ، یعنی پاکستان میں دریا کا جو نظام ہے وہ کافی حد تک جو ہے یہ کام یعنی زمینی خد و خال کو تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ضلع کوہستان کے علاقے میں جو ہے ایک گہری گھاٹی وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافی لمبائی میں اس کی ہے، تقریباً 6500 جو میٹر ہے وہ گہری ہے، تو اس سے دنیا کی سب سے گھاٹی جو ہے بڑی گھاٹی تصور یا گہری گھاٹی جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر کیا وہ کرتا ہے، اسی طرح وادیاں ہیں یعنی ویلیز جو وہ بناتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دریا سندھ، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ پاکستان میں دریا جو ہے وہ کافی زیادہ زمینی خط و خال کو تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اس میں سے دریا سندھ ہے اور اس کے معاون جو دریا ہیں اپنے بلائی مرحلے میں خوبصورت وادیاں بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں سے وادی سوات بھی آتی ہے، دیر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی مشہور مثالیں ہیں۔ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ یہ دریا سندھ کی وجہ سے۔ ان وادیوں کو جو ہے بالترتیب جو ہے دریا سوات اور دریا پنچکوڑا جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وادیاں بھی اسی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں دریا سندھ جو ہے یعنی دریا جو ہے وہ کافی سرگرم عمل ہے اس طرح نقوش کو بنانے میں۔ پھر اسی طرح وہ کیا کہتا ہے، ہمارے پاس صفحہ نمبر 41 پہ ہے دریا سندھ کا میدان جو ہمارے پاس انڈس پلین ہے۔ دریا سندھ اور اس کے معاون دریاؤں نے تہنشینی کے عمل سے ایک وسیع و غلیظ میدان بنایا ہے جسے سندھ کا میدان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سندھ کے دریا سندھ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے دریا ہیں وہ وہاں سے انہوں نے کیا کیا ہے، تہنشینی کے عمل سے یہاں پہ انہوں نے تہنشینی ڈالی ہوئی ہے، یعنی اپنے ساتھ ذخیرہ جو لے کر آئے ہیں مواد وغیرہ، اور اس سے انہوں نے ایک وسیع و غلیظ میدان بنایا ہے جسے سندھ کا میدان بھی کہتے ہیں۔ اس کی مٹی کہتے ہیں بہت زرخیز ہے، پاکستان کے زرعی پیداوار کا زیادہ تر حصہ اسی میدان سے آتا ہے، یعنی زراعت کا زیادہ تر حصہ جو ہے یعنی زرعی کا وہ پیداوار کا وہ اسی دریا سے آتا ہے جو کہ دریا سندھ اور اس کے معاون جو دریا ہے انہوں نے تہنشینی کے عمل سے یہاں پہ ایک بہت بڑا میدان جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ جی تو ہمارے پاس دوسرا ہے دو آب۔ آبا یعنی دو آب کیا چیز ہوتے ہیں؟ دو دریاؤں کے درمیان خشکی کے ٹکڑے کو دو آبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے دریا چناب آپ کو نظر آ رہا ہے اور دریا جہلم ہے، ان کے درمیان میں یہ جو خشکی کی جو ہے لکیر سی گئی ہے یہ ہمارے پاس خشکی کا ٹکڑا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کیا؟ یہ ہمارے پاس دو آبا یعنی مطلب کیا ہے، ہمارے پاس دو دریاؤں کے درمیان میں جو خشکی کا جو رستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دریا راوی ہے اور دریا ستلج ہے، ان کے درمیان میں بھی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک خشکی کا ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ یہ باری جو ہے وہ دو آبا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے پاس سندھ ساگر جو ہے وہ دو آبا ہے۔ اسی طرح جو ہے تقریباً کافی زیادہ ہمارے پاس دو آبا جو ہے بناتے ہیں۔ دو آبا ہوتے کیا ہیں؟ یعنی دو دریاؤں کے درمیان میں جو خشکی کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو دو آبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سندھ کا جو ڈیلٹا ہے وہ کیا ہے؟ دریا سندھ جس مقام پر بحیرہ عرب سے ملتا ہے، پاکستان کے کیا ہے ہمارے پاس جنوب میں جو ہے وہ بحیرہ عرب ہے، یعنی ساحل سمندر ہے ہمارے پاس وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جس مقام پر بحیرہ عرب سے ملتا ہے وہاں ایک وسیع ڈیلٹا تخلیق کرتا ہے جو تکون نما شکل کا ہوتا ہے، یعنی ٹرائنگل ٹائپ کی شیپ کا جو ہے وہ ایک شیپ بناتا ہے جسے سندھ کا ڈیلٹا کہتے ہیں۔ یہاں مینگروو فارسٹ جو ہے جنگلات پائے جاتے ہیں، یعنی وہ فارسٹ جس پہ جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے درخت پائے جاتے ہیں یہاں پہ وہ جو ہے جنگلات بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ڈیلٹا کہاں پہ ہے پاکستان میں سندھ کا؟ جہاں پہ بحیرہ عرب جو ہے وہ اس سے ملتا ہے دریا سندھ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں ایک وسیع جو ہے وہ ڈیلٹا تخلیق کرتا ہے، یعنی ٹرائنگل ٹائپ کی جو ہے وہ شیپ بناتا ہے، تکون نما جو ہے وہ شکل بناتا ہے، ٹھیک ہے، جسے سندھ کا ڈیلٹا کہتے ہیں۔ جی بچوں آج ہم نے جو پڑھا ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا پاکستان میں زمینی خد و خال تبدیل کرنے والے عوامل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا داسو پٹن کی جو گھاٹی ہے جو کہ بہت گہری گھاٹی ہے، دنیا کی تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح وادیاں جو وجود میں آتی ہیں وہ کس طرح ہے۔ دریا سندھ کا میدان ہم نے پڑھا کہ جو کہ بہت زرخیز میدان ہے، ٹھیک ہے نا، زرعی پیداوار پاکستان کا زیادہ تر یہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دو آبا ہم نے پھر پڑھا اور سندھ کا ڈیلٹا بھی ہم نے جو ہے پڑھا۔ تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں وہی بات کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔